برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے بیج مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جو جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والے کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ انسان جب تک اپنا مول نہیں لگاتا انمول کہلاتا ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی وہ گزر جاتا ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کریں۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ بے وقوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے عقل مند کے ساتھ قید خانے میں بیٹھنا بہتر ہے۔ دنیا میں وہ سب سے کمزور ہے جو اپنی خواہش پر قابو نہ رکھتا ہو، اور سب سے قوی وہ ہے جو ضبط کی قوت رکھتا ہو۔ کسی کے ساتھ برائی مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والے پر کسی کو بدلہ لینے کے لیے مقرر کرے گا۔ جس کو شہوت فتنے میں ڈالے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے۔ دھوکہ کھانے والے کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ جو ہم کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی ہے، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ صادق شخص کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہے اور دل میں اکیلا ہو، صرف اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو۔ دوست 1000 بھی کم ہے اور دشمن ایک بھی زیادہ ہے۔ اس دولت سے کوئی احمق ہی پیار کر سکتا ہے جو دنیا میں بدمست اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہذا ابتدا کو اچھا رکھو۔ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹے لوگوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو۔ ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے۔ بہترین فضیلت زبان کی حفاظت ہے۔
حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے۔ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرے وہ ضرور ثواب پائے گا۔ تو جنت طلب نہ کر بلکہ ایسی چیز طلب کر کے خود جنت تیری طالب ہو، اور تو دوزخ سے نہ بھاگ بلکہ ایسی چیز سے بھاگ جس کی وجہ سے دوزخ بھاگے۔ سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ تقدیر کے ساتھ جھگڑو، ضد کر کے اس کو بدلنا چاہو، اور تقلب، آرزو اور دعا سے اس کو پلٹنے کی کوشش کرو۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے الفاظ نہیں، اعمال ہوتے ہیں۔ تجربہ ہی سب سے اچھا استاد ہے۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ مہمان کے لیے زیادہ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے۔